الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا آخر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں فرمایا کہ ایک بہت عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ مہمان ہے، گویا کہ اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں ایک رات میں عبادت کر لی جائے، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ گویا کہ ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں رمضان کے مہینے میں جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی فیاضی ہے اور اللہ کی کرم نوازی ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر رمضان المبارک میں نفل کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا کر فرض تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ عام دنوں کے اندر فجر کی نماز پڑھتا ہے، فرض اس نے ادا کیے 2، اس کو کتنا اجر و ثواب ملا؟ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر وہ 2 رکعت ویسے ہی نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا عظیم الشان بدلہ اور صلہ عطا فرماتے ہیں جو کہ عام دنوں کے اندر فرض کی نماز پہ عطا فرمایا تھا۔ اور فرمایا کہ پھر فرض کا کیا اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے؟ فرض کو اللہ رب العزت بڑھا کر 70 گنا تک لے کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک فرض کے بدلے میں جو 1 درجہ ثواب ملتا ہے، یا اللہ اس کو بڑھا کر 10 گنا تک دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اس فرض کا جو اجر و ثواب ہے، اللہ رب العزت وہ بڑھا کر 70 گنا کر دیتے ہیں۔ کم از کم یہ مقدار ہے، اور اس سے اوپر اللہ رب العزت کتنا عطا فرمائیں گے وہ انسان کو نہیں معلوم۔ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اوپر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی علم میں ہے، یہ اللہ رب العزت اپنے بندے کا تقوی اور خلوص کے اعتبار سے اللہ رب العزت ثواب میں کمی اور زیادتی فرماتے ہیں۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مقصد روزے کا جو بیان فرمایا، جو ذکر فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی انسان اللہ کا ایسا خوف اور ایسی محبت اپنے دل میں رکھے کہ جو خوف انسان کو ہر گناہ سے روک دے، ہر لغو کام سے روک دے کہ میں نے کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو میں اللہ کے آگے ان بیکار کے کاموں کو کر کے کس منہ سے میں پیش ہوں گا۔ انسان کے دل میں یہ خیال اور یہ سوچ پیدا ہو جائے۔ صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، پوچھا انہوں نے کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ دونوں طرف بہت زیادہ کانٹے ہوں اور بیچ میں بہت پتلی پگڈنڈی ہو؟ کہا ہاں، اس راستے سے گزرے ہیں۔ پوچھا کس طرح گزرے تھے؟ کہا کہ اس طرح گزرا تھا کہ اپنے دامن کو سمیٹا ہوا تھا کہ کہیں کسی کانٹے کے اندر میرا دامن نہ پھنس جائے۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا کی اس خاردار راستے سے، دنیا کے اس کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے سے اپنے دامن کو اس طرح بچا کر گزرنا کہ کہیں انسان کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑ بیٹھے۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ تو روزے کا ایک بنیادی مقصد کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے،
اور ہمارے روزے آج کل ان چیزوں سے بالکل خالی ہیں۔ کیا گزر رہا ہے پورے روزے کے اندر؟ پورے دن کیا کر رہے ہیں؟ پورے دن موبائل چل رہے ہیں، گیم کھیلے جا رہے ہیں شہروں کے اندر، اور طرح طرح کے دیگر خرافات کیے جا رہے ہیں۔ چلو سو کر گزارا سمجھ میں آتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا، انسان گناہ سے بچا ہوا ہے، سویا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں، گناہ سے بچا ہوا ہے۔ نیکی نہیں کر رہا تو کم از کم گناہ بھی تو نہیں کر رہا۔ سحری کے بعد سو جاتے ہیں اور 1-2 بجے اٹھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ چلو نیکی نہیں کر رہا تو گناہ بھی تو نہیں کر رہا، لیکن اٹھنے کے بعد اگر پورا دن موبائل کے اندر گزرتا ہے، قرآن کو انسان ہاتھ نہیں لگاتا، صرف روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، دھوکے بھی دیے جا رہے ہیں، موبائلوں کے اندر گیم بھی کھیلے جا رہے ہیں، پورے دن کے اوقات ضائع کیے جا رہے ہیں اور اپنے روزے کا تہس نہس کر رہا انسان، تو یہ انسان بڑا غافل ہے۔ پھر اس روزے کا مقصد کہاں سے حاصل ہوا؟ جو اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تو مقصد کہاں حاصل ہوا؟ مقصد تو حاصل نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کہ یعنی کہ پورے دن وہ بھوکے اور پیاسے رہے، بس انہوں نے نام کا روزہ رکھا، ان کو اجر و ثواب میں سے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ کیسے روزے دار ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے ثواب ہی نہیں مل رہا، جبکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اور جو حدیث مبارک ہے اس کے مفہوم میں حضرات محدثین فرماتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ نبی اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ میں اس روزے کا بدلہ عطا فرماؤں گا، 2 مفہوم نکلتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ خود اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا روزے دار کو، یعنی کہ اس کو بیان نہیں فرمایا کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، نہیں معلوم، بیان نہیں کیا، فرمایا کہ بس یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، میں کہ اس کو کتنا بڑا اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اور دوسری اس کی جو تشریح فرماتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں خود اس روزے دار کے روزے کا بدلہ ہوں، اس کے روزے کے بدلے میں خود اس کو ملوں گا۔ تو سبحان اللہ العظیم، کتنا عظیم الشان بدلہ ہے۔ پہلی تشریح کے حساب سے بھی کہ فرمایا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، کچھ ذکر نہیں کیا کہ کیا میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اتنا عظیم الشان بدلہ ہوگا، میں نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا، میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے، کچھ بھی اللہ دے سکتے ہیں، اللہ کے تو خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم کیا فرمایا کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں خود اس روزے دار کے روزے کا بدلہ ہوں، کہ اس روزے کے بدلے میں خود اس کو ملتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، وہ افطاری اور سحری کا انتظام کرتی ہیں، ہمارے بڑے ان کو بھی بارہا تاکید کرتے ہیں، میں اسی تاکید کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ پکوڑے اور سموسے اور چاٹیں اور یہ فلاں چیزیں بنانے کے اندر اپنے سارے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کس طرح ضائع کرتے ہیں؟ پورے دن روزہ رکھا، اب آخری جو وقت ہے روزہ افطار سے قبل آدھا 1 گھنٹہ، وہ وقت ہے کہ انسان نے پورے دن بھوک اور پیاس برداشت کی، اب اتنی شدید بھوک اور پیاس ہے کہ ہونٹوں پر پاپڑی جمی ہوئی ہے، اور انسان شدید پیاس کا شکار ہے، شدید بھوک کا شکار ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ انسان اللہ کو منا لے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کر لے، اس سے اپنے اور امت کے حق میں فیصلے کروا لے۔ یہ وقت آیا تھا، لیکن اس سارے وقت کو ہماری مائیں بہنیں خواتین کچن کے اندر پکوڑے سموسے اور طرح طرح کی چیزیں بنانے کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ بہت اچھا ہے، انتظام کریں، لیکن اس کا متبادل بھی تو ہے نا، یا تو وقت سے پہلے کر لیں، آخری اپنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس بات کے لیے نکال کر رکھیں کہ ہم نے یا تلاوت کرنی ہے یا اللہ کے حضور مانگنا ہے، بیٹھ کر اپنی رضا، اللہ کی رضا کے لیے فیصلے کروانے ہیں، اپنے حق میں امت کے حق میں فیصلے کروانے ہیں، تو اللہ کے حضور مانگیں گے تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں کریں۔ مائیں بہنیں جتنی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آخری اوقات کو ضائع نہیں کریں، قیمتی بنائیں۔ مرد حضرات ہیں وہ بھی باہر فضول کی اپنی خریداری کے اندر فروٹ لینے گئے، پورا گھنٹہ لگا کر آ گئے،
یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اپنے کام کاج عصر سے پہلے نمٹا لیں، عصر کے بعد اپنی عبادت، اپنی تلاوت، اپنا ذکر و اذکار، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اور سحری کا وقت بھی اپنا جس طرح وقت ختم ہوتا ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، احتیاط بھی اس میں، اور 5-10 منٹ پہلے فارغ ہو کر پھر آپ نے تہجد کی نماز پڑھی یا سحری سے پہلے پڑھ لیں، تو اس وقت کو بھی قیمتی بنائیں۔ پورے سال ہمیں پتہ ہے ہم کتنے کمزور ہیں، ہم سے تہجد کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا۔ یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ سحری کے لیے ہم نے لازمی اٹھنا ہے۔ جب سحری کے لیے ہم نے لازمی اٹھنا ہے تو سحری سے پہلے یا سحری کے فوراً بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی ہمیں سہولت ہو ہم تہجد کی نماز لازمی پڑھ لیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس طرح بندہ اپنا رمضان گزارتا ہے اپنے آپ کو اعمال کے اندر لگا کر، نیکی کے کاموں کے اندر لگا کر، فرمایا کہ اللہ پورے سال بھی اسی طرح کے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے کہ تہجد کے وقت کو قیمتی بنائیں، مغرب کے وقت کو قیمتی بنائیں، ہمارے اپنے گھروں کے اندر اس چیز کی تعلیم دیں، خود ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھائی کے فیصلے فرمائیں گے، کیونکہ انسان کے مانگنے پر ہوتا ہے۔ انسان اللہ کو آگے تڑپ دکھائے گا تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم بسا اوقات شہر میں چوکوں پر جاتے ہیں، گاڑی میں ہیں، دیکھیں گے مانگنے والا آتا ہے تو اگر وہ بے رخی سے مانگے، اوئے پیسے دے دے، تو کوئی اس کو دے گا؟ وہ 1000 بندوں سے بھی مانگے گا نا، کوئی بھی نہیں دے گا، بے رخی سے مانگ رہا ہے، یعنی اس کو ایک تڑپ ہی نہیں ہے مانگنے کی۔ اور ایک کوئی بچہ یا کوئی اس طرح کا بندہ اپنی رونی جیسی شکل بنا کر آتا ہے، کشکول آگے کرتا ہے، تو 100 میں سے 90 بندوں کو ترس آ جاتا ہے اور وہ پیسے کچھ نہ کچھ نکال کر دے دیتے ہیں۔ پتہ ہے کہ پیشہ ور گداگر ہے، پتہ ہے کہ اس کا دھندا ہی ہے، اس نے کمانا ہی اسی طریقے سے، لیکن پھر بھی اس کی شکل دیکھ کر، اس کا رونا دیکھ کر، اس کی وہ عاجزی دیکھ کر ترس آ جاتا ہے اور اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ جب انسان عاجزی دکھائے گا، جب انسان اللہ کے آگے مسکینیت دکھائے گا، مسکنت دکھائے گا، تو اللہ رب العزت کیوں عطا نہیں فرمائیں گے؟ اللہ لازمی عطا فرمائیں گے۔ ہماری طرف سے کمی ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مسکینیت ظاہر ہی نہیں کرتے۔ ہم تو اکڑ خانی کے اندر ہیں، ہم تو غرور اور تکبر کے اندر ہیں۔ ہم اللہ کے آگے اپنی عاجزی کو ظاہر کریں، اپنے تضرع کو ظاہر کریں، اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، یہ روزے رکھ کے اللہ سے مانگیں، یہ سحریاں کر کے اللہ سے مانگیں، یہ تہجدیں پڑھ کے اللہ سے مانگیں، یہ مغرب کے بعد اوابین پڑھ کے اللہ سے مانگیں، یہ اللہ سے افطار کے وقت میں اللہ سے اپنی آخرت کے فیصلے کروائیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں فرما جو انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے، ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں مدد کے فیصلے فرما۔ کشمیر ہے، کشمیری ماؤں بہنوں کو نہ بھولیں۔ شام اور عراق کے اندر ہماری جو مائیں بہنیں مظلوم ہیں ان کو نہ بھولیں۔ افغانستان کے اندر جو ظلم ہوتا ہے اس کو نہ بھولیں۔ یہ دنیا بھر کے اندر جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو ایسے وقت میں نہ بھولیں۔ آج ہمارے اوپر چند دن لاک ڈاؤن ہوا تو ہماری کیا حالت ہو گئی، فاقے پڑنے لگے، طرح طرح سے مشکلات ہوئی، اور جو عرصہ دراز سے کشمیر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان کا بھی تو یہی حال ہوا ہے کہ ان کو بھی کھانے کے لالے پڑے ہیں، ان کے بھی فاقے ہوئے ہیں، ان کی بھی میتیں ہوئی ہیں، وہ میتوں کو دفنا نہیں سکتے تھے، ان کے اوپر بھی یہ حالات آئے ہیں۔ اور شام میں کیسے مظالم ہوئے ہیں، اور افغانستان میں کیا داستانیں ہوئی ہیں، اور عراق کے اندر کیا مظالم ہوئے ہیں، سب ہمارے سامنے ہیں، سب میڈیا پر موجود ہے۔ تو ہم غافل امت نہ بنیں، ہم اللہ کے سامنے جاگی ہوئی امت بنیں کہ کم سے کم دعاؤں میں تو ان حضرات کا نام لیں۔ جب ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں تو ہم اتنے بے حس نہ بنیں کہ ہم صرف اور صرف اپنی اور اپنی فیملی کے لیے مانگیں۔ ہم وہ امت ہیں کہ جس کو فرمایا گیا کہ ایک جسم کی مانند ہے، جب آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم تڑپتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے پورا جسم تڑپتا ہے، ہاتھ میں جب کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم تڑپتا ہے۔ ہم وہ امت ہیں کہ ہماری جب کشمیر کے اندر ظلم ہو تو ہم یہاں پر تڑپیں۔
افغانستان میں جب کسی ماں بہن پر ظلم ہو تو ہم یہاں پر تڑپیں، شام اور عراق کے اندر جب ظلم ہو تو ہم یہاں پر، ہمیں نیند نہیں آئے، ہمیں چین نہیں آئے، ہم اللہ سے مانگیں یا اللہ افطار کا وقت ہے، مسلمانوں پر رحم فرما، اپنے نبی کی امت پر رحم فرما، یا اللہ شام اور عراق اور کشمیر کے اندر جو ظلم ہوتا ہے یا اللہ ان مسلمانوں کے اوپر رحم فرما۔ اللہ سے کم مانگ کر جاگے ہوئے ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اور رمضان کی تمام مسلمانوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت پوری دنیا کے اوپر سے مظالم کو ختم فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، چین پر کتنا ہوا، پھر یہ وائرس نکلا، اللہ نے اپنی طاقت دکھائی کہ دیکھو نمرود کے اوپر تو میں نے مچھر مسلط کیا تھا، اس بدبخت کا کیا انجام کیا تھا۔ اب یہ دور ایسا ہے کہ سائنس نے ترقی کی ہے، اور اب پہلے مچھر تو آنکھ سے نظر آتا ہے، اب سائنس نے ترقی کی ہے، وہ ایسی مشینریاں اس نے ایجاد کی ہیں جو آوازیں کان نہیں سنتے وہ مشینریاں سنتی ہیں، جو ذرات انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ مشینریاں دیکھتی ہیں۔ تو اللہ نے اب اپنی طرف سے عذاب جو بھیجا وہ بھی ایسے وائرس کو بھیجا جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جو مشینیں پکڑ سکتی ہیں، مشینیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ ایک چھوٹا سا وائرس بھیج رہا ہوں، اور یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس سب کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ ذرا دیکھتا ہوں کہ مقابلے کے اندر کون آتا ہے، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں فرعون دعوے دار، کہاں ہیں بڑے بڑے سائنسدان، کہاں ہیں بڑے بڑے یہ دعوے دار جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس طرح کر دیں گے، ہم دنیا کے اندر تباہی لے کر آ جائیں گے، کہاں ہیں وہ؟ اس ایک وائرس کا مقابلہ تو کر کے دکھائیں۔ نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ سے عاجزی دکھا کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس وائرس کو ختم فرما دے، ورنہ مقابلے اور ٹکر کے نہیں ہیں۔ سارا نظام تہس نہس کر کے رکھ دیا، سارا نظام سارے ملکوں کا، دنیا بھر کا، کیسا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک چھوٹا سا وائرس۔ تو اللہ رب العزت سے بارہا دعا ہے، اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت اس وائرس کو امت پر سے ختم فرمائے، اور پوری انسانیت پر سے اس عذاب کو اللہ رب العزت ختم فرمائے، اور اللہ ہمیں سدھرنے کی، ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔